صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ضروری مسائل کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ سجدے کے مسائل چل رہے ہیں اور آج کچھ مختصر مسائل باقی ہیں، اس کو مکمل کر لیا جائے گا۔ 3-4 مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سجدہ پلنگ پر کرنا چاہے، لکڑی کا جو پلنگ آتا ہے اس کے اوپر سجدہ کرنا چاہے، نماز پڑھنا چاہے، تو اس پر اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں فقہاء فرماتے ہیں، اور یہی اصول فقہ کے اندر بتایا گیا ہے کہ بھئی سجدہ جب کریں تو سجدے میں سر جو ہے ایسا ہی ٹکا رہے جیسے زمین پر ٹکتا ہے، تو کوئی مضائقہ نہیں، سجدہ ہمارا ہو جائے گا، نماز درست ہوگی۔ نہیں، اگر سجدے میں ہمارا سر آگے پیچھے ہو رہا ہے اور کبھی دائیں بائیں خود بخود سر ہو رہا ہے اور زمین کے اوپر جس طرح سر ٹکتا ہے اس طرح ٹکتا نہیں ہے، تو سجدہ جائز نہیں اور نماز درست نہیں ہوگی۔ تو پلنگ کے اوپر کوئی آدمی پڑھنا چاہے تو کوئی مضائقہ نہیں، اس لیے کہ پلنگ جو ہے سخت چیز ہے، اس کے اوپر آدمی سجدہ کرے گا تو اس کا سر دائیں بائیں آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ زمین کے اوپر جس طرح آدمی سر ٹکاتا ہے اسی طرح ٹکایا جائے گا، تو اس لیے پلنگ کے اوپر سجدہ درست ہے، نماز درست ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی گدے پر یعنی بیڈ پر سجدہ کرنا چاہے تو اس کا سجدہ ادا ہوگا یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں بھی یہی اصول ہے کہ وہ بیڈ ایسا ہو کہ اتنا سخت ہو کہ سر اگر اس کے اوپر رکھا جائے سجدے میں تو سر جو ہے ہلے نہیں، تو کوئی مضائقہ نہیں۔ کچھ بیڈ ایسے ہوتے ہیں جس میں ہوا بھری جاتی ہے، کمزور لوگوں کا عام طور سے ایسا بیڈ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے کچھ بیڈ ایسے ہوتے ہیں جس میں پانی بھر دیا جاتا ہے۔ تو وہ بیڈ جس میں ہوا بھر دیا گیا ہو، پانی بھر دیا گیا ہو، تو اس کے اوپر سجدہ ہمارا ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سجدہ اگر کریں گے تو ہمارا سر جو ہے ہلتا ہے، اور جہاں ہم سجدہ کرتے ہیں وہاں سے جو ہے پانی اور ہوا جو ہے آنے جانے میں ہمارا سر جو ہے ہلتا رہتا ہے، زمین کے اوپر سر رکھنے کے برابر نہیں ہے، تو ایسے بیڈ کے اوپر سجدہ جائز نہیں۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ کہ اگر کوئی آدمی بیلون پر سجدہ کرنا چاہے، پھونکنا جو آتا ہے، اگر اس کے اوپر کوئی آدمی سجدہ کرنا چاہے تو بھی اس کا سجدہ درست نہیں ہوگا، زمین کی طرح وہ چیز نہیں ہے، اس آدمی کا سر جو ہے برابر نہیں بیٹھتا، تو اس لیے اس کے اوپر بھی سجدہ جائز نہیں۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی سجدہ کر رہا ہے، سجدہ جو ہے سونے کی حالت میں کر لیا، یعنی کہ سجدے میں جا کر سو گیا، اور سونا کیسا ہے؟ گہری نیند میں چلا گیا، تو اس کا سجدہ ادا ہوا یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں اصول یہی بتایا گیا ہے فقہ کے اندر کہ آدمی سجدے میں چلا گیا، جانے کے بعد گہری نیند اس کی ہو گئی، اور اس کی نماز اور اس کا وضو اسی وقت ٹوٹے گا جبکہ آدمی سجدے سے گر پڑے، دائیں بائیں گر جائے تو نماز اس کی جو ہے ختم ہو جائے گی۔
گرا نہیں بلکہ سجدے کی حالت میں ہی سو رہا ہے، وہاں اب یہ دیکھا جائے گا کہ بھئی سجدہ میں جا کر آدمی سجدے میں جا کر سو گیا ہے، سجدے سے جب امام نے سر اٹھایا تو امام کے ساتھ بھی سر اٹھایا یا نہیں؟ دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ ہے، یعنی کہ بیٹھنے کی جو حالت ہے وہ حالت اس کو میسر آئی امام کے ساتھ یا نہیں؟ اگر وہ حالت اس کو امام کے ساتھ مل گئی، یعنی کہ جلسہ امام کے ساتھ اس کو ملا، تو کوئی مذائقہ نہیں۔ اور اتنی گہری نیند میں سو گیا کہ جانے کے بعد امام نے سر اٹھایا، جلسہ ہو گیا، جلسہ ہو کر پھر دوسرے سجدے میں جاتے ہوئے اس کو جو ہے احساس ہوا کہ دوسرا سجدہ ہو رہا ہے، تو اب اس کا سجدہ جو ہے ادا نہیں ہوگا، اس لیے کہ کوئی رکن سونے کی حالت میں امام سے چھوٹ جائے تو ہماری نماز نہیں ہو سکتی۔ تو دونوں سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہے وہ بھی ایک اہم رکن ہے نماز کا، تو اس لیے اگر کوئی آدمی اس طرح کرتا ہے تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی، اس کا سجدہ درست نہیں ہوگا، اس کو اثر نو پھر نماز لوٹانی پڑے گی اور نماز کو مکمل کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی رکوع کی حالت میں سو گیا، جاتے ہوئے بیدار تھا، امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، امام نے رکوع کیا، رکوع کرتے وقت مقتدی بیداری کے حالت میں ہے، لیکن رکوع میں جانے کے بعد سو گیا۔ اب سونے کے بعد امام نے کیا کیا؟ رکوع امام کا مکمل ہوا، امام رکوع سے سر اٹھایا، سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سر اٹھایا، تو امام کے ساتھ اگر یہ سونے والا جو مقتدی ہے رکوع میں، اس نے بھی سر اٹھا لیا اور امام کے ساتھ رکن میں شامل ہو گیا، قومہ کر لیا، تو کوئی مذائقہ نہیں۔ امام کے ساتھ اس کو قومہ نہیں ملا، یعنی رکوع کے بعد اٹھ کر جو کھڑے ہوتے ہیں اس کو قومہ کہا جاتا ہے، قومہ اس کو نہیں ملا بلکہ سوتا ہی رہا۔ امام جب سجدے میں جا رہا تھا اس وقت بیدار ہوا، تو اب اس کی نماز بھی درست نہیں ہوگی، نماز پھر شروع سے پڑھنا پڑے گا۔ تو یہ جو ہے ضروری مسائل ہیں، اور آج سے سجدے کے مسائل بھی مکمل ہو چکے ہیں۔ اب سجدہ ہونے کے بعد آخری جو فرض ہے وہ قاعدہ آخرہ ہے۔ قاعدہ آخرہ میں کوئی جو ہے لمبا چوڑا مسئلہ نہیں ہے، ایک ہی ایک مسئلہ ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ قاعدہ آخرہ میں کتنے مقدار میں بیٹھنا ضروری ہے، تو اس کو جو ہے انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں بیان کروں گا۔ اگر کوئی اور بھی ضروری مسئلہ ہو تو اس کے ساتھ انشاءاللہ قاعدے کے اور کچھ ضروری مسائل درپیش ہوں تو ان کو بھی بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان مسائل کے ذریعے سے اپنی عبادتوں کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔